دھرتی کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اگر کوئی جماعت ہے جو ان سابی نام یافتہ طبقات سے پیار کرتی ہے، وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داتا علی بھی ہمیں دیے، میرے علی بھی ہمیں دیے، جماعت علی بھی ہمیں دیے، بو علی بھی ہمیں دیے، ہند الولی بھی ہمیں دیے، غوث جلی بھی ہمیں دیے، مولا علی بھی ہمیں دیے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوستدار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ایک دوسرے کلام کا مطلب ہے تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب مقام غوث کو دیکھا، جانا، پہچانا مقام غوث اعظم کو، تو اس وقت عرض کیا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید پاکیزہ و نورانی محفل پاک باوقار معظم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور مولا علی کے لاڈلے اور گلشن زہرا کی حسین گلی، نجیب الطرفین سید حسنی اور حسینی سید، اور میرے مصطفیٰ کے دین کے ایک سچے پہرے دار، عظمت مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کے چوکیدار، جنہیں دنیا کہتی ہے محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، عالم ربانی، عارف حقانی، سیاح لامکانی، حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی میرا محی الدین المعروف غوث اعظم 11ویں والی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے آج خاص اس دن میں
یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے، اور آپ بڑے خوش بخت ہیں کہ آج کے دن میں جشن غوث الورا منا رہے ہیں۔ یعنی ادھر بغداد شریف میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے آستانے پہ عرس کی تقریب ہو رہی ہے، ادھر حسنین آباد یا حسین آباد، ادھر حسنین آباد میں ہو رہی ہے، اور حسنین آباد میں حسنین میلاد کمیٹی کے تمام اراکین، مسجد حاضہ کی کمیٹی کے تمام ممبران، تمام نوجوان، بچے، بزرگ، خاص طور پر حضرت علامہ مولانا فریاد علی نعیمی گولڑوی زیدہ شرف ہو، زیدہ علم ہو، زیدہ عمر ہو، زیدہ فضل ہو، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نوکری بارگاہ غوثیت میں اور بارگاہ علویت میں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول و منظور فرماتے ہوئے اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے مقرب، اپنے پسندیدہ، اپنے انعام یافتہ لوگوں کی محبت کے لیے ہم گناہگاروں کے دلوں کو چنا ہے۔ اللہ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کی محبت کا امین ہمارے دلوں کو بنایا ہے، ہمارے دامن میں اپنے محبوب بندوں کی محبت کے پھول ڈالے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اس سے بڑی اور خوش بختی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہم ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے صرف اس ایک بات کا شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیاروں سے نفرت کرنے والا نہیں بنایا، ہمیں اپنے پیاروں سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ اور یہ محبت اتنی بڑی سوغات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، میں نے جو بھی آیت پڑھی ہے نا قرآن پاک کے 5ویں پارے کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقات کا ذکر کیا ہے، اور آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، اویئرنس کا دور ہے، اور آپ کے خطیب صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں، تو میرے خطبے سے آپ کو اندازہ ہو رہا تھا جس طرح آپ رسپونڈ کر رہے تھے، تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ مطلب یہ جی جگہ تے آ کے تو بندہ الٹا اوکھا ہو جاتا ہے بھی میں انہوں نے کی سناواں گل، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال آپ سمجھ گئے ہیں، تو یہ جو آیا کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ان طبقات کا ذکر کیا ہے جن پر میرے رب کا انعام ہوا۔ جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کو، پھر آپ کو سبحان اللہ، جنہوں سمجھ نہیں بھی آئی وہ بھی آپ کو سبحان اللہ۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جا کے بیٹھو تو مطلب تسی میرا مزاج سمجھ دیو، الیکس پچھلی واری ہو گئی سی، میں بہتے مفکر اسلام جڑے بن کے بہ جاؤں انہوں نے تقریر نہیں سنانا، مطلب میں مجاہدہ تقریر سنانا، جڑے جا کے بیٹھن، جڑے رسپونڈ کرن، جنہوں نیند آئی اٹھ کے چلے جاؤ، یہ تے جا کے بیٹھو، جڑے اپنی مرضی نال آئے ہو بیٹھو تو بولو، جڑے گرفتار کر کے آئے انہیں بے شک ٹر جاؤ، جڑے اپنی مرضی نال آئے نے وہ مسکرا کے بوو، مسکرا کے گل ہی مسکران والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داتا علی بھی ہمیں دیے، میرے علی بھی ہمیں دیے، جماعت علی بھی ہمیں دیے، بو علی بھی ہمیں دیے، ہند الولی بھی ہمیں دیے، غوث جلی بھی ہمیں دیے، مولا علی بھی ہمیں دیے۔ بلند آواز سے بولو بھائی آپ کو پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا ایک میرا ٹائم تھوڑا، میں نے 10 بجے سے پہلے آپ کے پاس سے چلا جانا ہے، میں نے کون سا 2.75 گھنٹے تقریر کرنی ہے کہ آپ انتظار کرتے رہیں گے، اچھا کب ٹریک پہ آئیں گے، میں سیدھی ٹرین پٹڑی تے چڑھانا، گل ڈائریکٹ کرنا، میں ادھر ادھر دی گل نہ کرنا۔ ساڑھے بزرگ کہتے ہوتے تھے ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کہاں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رابری کا سوال ہے، لہذا سیدھی گل کرو جڑی سمجھان والی جو سیدھی گل تو سمجھا رہے ہیں۔ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ داتا علی بھی ہمارے، مہر علی بھی ہمارے، جماعت علی بھی ہمارے، بو علی بھی ہمارے، ہند الولی بھی ہمارے، غوث جلی بھی ہمارے، مولا علی بھی ہمارے، عثمان غنی بھی ہمارے، فاروق اعظم بھی ہمارے، صدیق اکبر
پیغمبر بھی ہمارے، سیدہ بھی ہماری، مصطفیٰ بھی ہمارے، اور مصطفیٰ کا خدا بھی ہمارا ہے۔ اتنا پاکیزہ عقیدہ کس کے پاس ہوگا؟ اتنی خوبصورت فکر کس کے پاس ہوگی؟ اتنا حسین نظریہ کس کے پاس ہوگا؟ لہذا یہ ہے اصل بخت کی بات، یہ ہے اصل سمجھنے کی بات۔ اس بات کو پلے باندھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انعام یافتہ 4 طبقے ہیں۔ ایک نبیوں کی جماعت، ایک صدیقین کی جماعت، ایک شہداء کی جماعت، ایک صالحین کی جماعت، یہ 4 انعام یافتہ طبقے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، تو اس کا مطلب وہ دعا اسی کی قبول ہوگی جو انسانوں سے پیار کرتا ہوگا۔ اور دنیا کی کسی بھی ایجنسی سے سروے کروا لو، دنیا کی ہر ایجنسی بولے گی کہ اس دھرتی کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اگر کوئی جماعت ہے جو انسانی نام یافتہ طبقات سے پیار کرتی ہے، وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ وہ اہل سنت و جماعت ہے جو ان سب سے پیار کرتے ہیں، جو ان سب سے پیار کرتے ہیں۔ وہ یا رسول اللہ کہنے والے، وہ یا رسول اللہ کہنے والے سنی ہے۔ دیکھو نا، ہمارا تو بھی میلاد بھی ختم نہیں ہوا، 11ویں شروع ہو گئی ہے۔ لوگوں کو موضوع ملتا نہیں ہے، ساڑھے موضوع مکدے نہیں، سانو ایمرج کرنے پیندے نے۔ ایک ایک اشتہار 4 5 موضوع اکٹھے کر کے، کمبائنڈ کر کے، مرج کر کے پھر پروگرام رکھنا پیندا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا کمپلیٹ پیکج سنیوں کو دیا ہے۔ اس نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا توحید سے لے کر ولیوں کی محبت تک اگر ہر شے ایک ہی چھت کے نیچے لینی ہو تو ہمارے پاس آ جانا۔ محبت سے بولو، محبت سے بولو۔ اتنے تو نعرہ بنتا اگر کسی نو لانا آتا ہے تو۔ اگر نہیں لانا آندا تو مرضی ہے، اگر لانا آندا ہے تو پھر میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ یہاں نعرہ لگائیں۔ ہم 10 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، نہیں، بلکہ ہم مدینے کی سرکار والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ سے پیار اور مصطفیٰ کے ہر حوالے سے پیار ہے۔ اور یہ بات شاید میں نے پچھلے ایک خطاب میں بیان کی تھی، مجھے اب تھوڑا سا یاد آیا کہ میں نے لگتا ہے یہ بات بیان کی تھی کہ ہم حضور کے ہر حوالے سے پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک اور بات بھی کلیئر کر دیتا ہوں، شان غوث اعظم بھی آخری 10 منٹ میں سنا دیتا ہوں۔ میں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سنی کیسے لڑ سکتا ہے آل اور اصحاب کے نام پر۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ میں نے بڑی اونچی کہی ہے، سنی آل اور اصحاب کے نام پر نہیں لڑ سکتا۔ سنی آل اور اصحاب میں سے کسی کا گستاخ ہے؟ اٹ از امپاسبل، یہ ناممکن ہے۔ یہ مولویوں کے اپنے مسئلے ہیں، یہ خطیبوں کے اپنے مسئلے ہیں، یہ پیروں کی اپنی پرابلم ہے، یہ گدی نشینوں کا اپنا مسئلہ ہے، یہ نقیبوں کی اپنی کنفیوژن ہے۔ سنی عوام میں یہ کنفیوژن نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے سنی عوام کو، اہل سنت و جماعت کو، یا رسول اللہ کہنے والوں کو، ولیوں کے نوکروں کو، جنہوں نے آل اور اصحاب کے نام پر کنفیوز کیا ہوا ہے نا، یہ مجرم ہے سنی پبلک کے۔ اور یہ سنی پبلک میدان معاشر میں ان کا گریبان پکڑ کے کہے گی او تم نبی کی آل کی بات کرتے تھے، ہم تو مصطفیٰ کے ہر بال سے پیار کرنے والے ہیں۔
سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ آپ کا وہ جو نیچے جشن غوث الورا کے نیچے پٹی لگی ہوئی ہے، وہ دیکھ کے تو مجھے بات یاد آئی ہے، منہ مبارک کی زیارت کروائی جائے گی۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، کوئی اور ہے جو منہ مبارک کی زیارت کرتا ہو یا کرواتا ہو؟ کوئی اور ہے جو خوشبو لگاتا ہو، سر پہ اٹھاتا ہو، الگ کمرہ بناتا ہو، جو منہ مبارک سے عشق کرتا ہو؟ یہ سنی ہے۔ تو جو سنی نبی کے ہر بال سے پیار کرتا ہے، وہ نبی کی آل سے کتنا پیار کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو نبی کے ہر بال سے، اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، الغرض ان کے ہر منہ پہ، منہ مبارک، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ تو سنی، اب اگلی بات بھی سن لو۔ میں چونکہ کہہ رہا تھا کمپلیٹ پیکج سنیوں کے پاس ہے، اب ادھوری بات نہیں کروں گا، یہ تو آل کی بات کی ہے نا، صاحب کی بھی کرنی ہے، لیکن یہ ریپیٹ کر کے کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا سنی کہے گا کہ آل تو آل ہے، ہم تو مصطفیٰ کے ہر بال سے پیار کرتے ہیں، تو جو نبی کے ہر بال سے پیار کرتا ہے وہ نبی کی آل سے کتنا پیار کرتا ہوگا؟ سنی کہے گا او تم نبی کے صحابی کی بات کرتے ہو، ہم تو مصطفیٰ کی پسندیدہ سبزی کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم تو حضور۔ لہذا سنیوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مولویوں کا ہو سکتا ہے، یہ پیروں، سنی پیر مولوی اپنے معاملات کے لیے، سنیوں کے یہ حضور کی ہر نسبت سے۔ اب واپس آؤ جہاں میں چلا تھا، میں نے کہا ہم سرکار سے پیار کرتے ہیں اور حضور کے ہر حوالے سے پیار کرتے ہیں جس کا تعلق نبی سے ہو جائے، جو نبی کی آل ہو، جو نبی کا صحابی ہو، جو نبی کا خون ہو، جو نبی کا شہزادہ ہو، جو نبی کا لاڈلا ہو، جو نبی کے دین کا نوکر ہو، جو حافظ و عالم و قاری ہو، ہم ہر ایک سے پیار نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، او بات سنو، ہم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی نسبت سے مصطفیٰ کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے قرابت داروں سے بھی پیار کرتے ہیں، ہدایت کے روشن چمکتے ہوئے ستاروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے، جملہ سمجھ کے سبحان اللہ کہتے، ہدایت کے روشن چمکتے ہوئے ستاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ کے قلب منور پر نازل ہونے والے قرآن کے پاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، جہاں جہاں سے میرے آقا کا گزر ہوا ان غاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، مکہ کے کوثروں سے بھی پیار کرتے ہیں، مدینہ کے گلزاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، عرب کے ریگزاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، طیبہ کی بہاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، مسجد نبوی کے میناروں سے بھی پیار کرتے ہیں، اور گنبد خضرا کے نظاروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم تو مصطفیٰ کے حوالے سے میرے مصطفیٰ کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے۔ وہ بات بھی سمجھا دوں، وہ میں نے کیا کہا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، یاد ہے آپ کو؟ دن میں جو 5 نمازیں پڑھتا ہے 48 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے فرمایا دعا مانگے جا رہا ہے، پتہ بھی ہے صراط مستقیم ہے کیا؟ میں موٹر وے تے چڑھ کے صراط مستقیم نہ سمجھ لویں، جی ٹی روڈ تے چڑھ کے صراط مستقیم نہ سمجھ لویں، رائے وینڈ نو ٹر کے صراط مستقیم نہ سمجھ لویں، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا میں بتاتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا۔ یا اللہ انعام کن پر کیا؟ فرمایا 4 جماعتوں پر، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر۔ نہیں سبحان اللہ ڈلی آ کی ہے، بس میں 10 منٹ پہلے چھڑن لگیا، تسی سبحان اللہ نہیں آ۔ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر، تو ان چاروں کا راستہ ہے سیدھا راستہ۔
تو پتہ یہ چلا کہ اہدنا الصراط المستقیم والی دعا قبول اسی کی ہوئی ہے جس کے ہاتھ میں ان چاروں کا دامن ہے، اور ان چاروں کا دامن کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ سنی ہے۔ اب سنو، سنی سارے نبیوں کا احترام کرتا ہے، سارے نبیوں سے پیار کرتا ہے، اور نبیوں کے سردار سے بھی پیار کرتا ہے، سارے صدیقوں سے پیار کرتا ہے، صدیق اکبر سے بھی پیار کرتا ہے، سارے شہیدوں سے پیار کرتا ہے، سید الشہداء امام عالی مقام سے بھی پیار کرتا ہے، حضرت امیر حمزہ سے بھی پیار کرتا ہے، سارے ولیوں سے پیار کرتا ہے، ولیوں کے سردار غوث اعظم سے بھی پیار کرتا ہے، مولا علی سے بھی پیار کرتا ہے۔ کسی اور کے پاس اتنا پاکیزہ دین ہے تو لا کے دکھائے، یہ صرف اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، بزرگوں، کسی بھی موقع پر ڈیفینسو نہ ہوا کرو، اوفینسو رہا کرو۔ ہمیشہ سینہ تان کے سر فخر سے بلند کر کے کہا کرو کہ ہاں، جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ محبت کی بات کرتے ہو، تو انہیں کہا کرو ہاں الحمدللہ، اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ ہم نفرت والے نہیں ہیں، ہم محبت والے ہیں۔ اللہ نے پاکیزہ لوگوں کی محبت ہمیں عطا کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں کہا کرو تمہیں عملوں پہ ناز ہے، عمل سنی بھی کرتا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن عمل پہ مان نہیں کرتا، مان پاکوں کی محبت پہ کرتا ہے، پاکوں کی محبت میں مان کرتا ہے۔ اوے ایک حدیث شریف میں اختصار کے ساتھ اشارہ کر دیتا ہوں، یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، معجم طبرانی میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، مسند ابو یعلا میں بھی ہے، حدیث کی 8 کتابوں میں میں نے پڑھی ہوئی ہے، حدیث کی 8 کتابوں کا حوالہ میرے پاس نوٹ ہے، ویسے اس سے زیادہ کتابوں میں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ میں سناؤں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار کا مجمع لگا ہوا، کچہری سجی ہوئی ہے، حضور کے صحابہ سرکار کے گرد یوں بیٹھتے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں یا چاند کے گرد ہالے ہوتے ہیں، کأن علی رؤوسہم الطیر، سروں کو جھکا کے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بٹھا دیے گئے ہوں۔ وہ نظریں پھاڑ پھاڑ کے آقا کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ترچھی نگاہوں سے رخ یار دیکھا کرتے تھے، کیونکہ ادب والے تھے، کیونکہ محبت والے تھے، کیونکہ محبت والے تھے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جناب رشید احمد رضوی صاحب اگے تشریف لے آؤ، سرکار ماشاءاللہ، خوش آمدید۔ تو جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اب غور سے سننا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہے، کہتے ایک بندہ آیا اور اس نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کدو آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا اچھا ڈاڈا کل ہے تو تیاری کی کیتی ہوئی ہے قیامت واسطے کی لے کے پھرنا ہے۔ کہ بخاری کے الفاظ یہ ہیں، باقی کتابوں میں الفاظ مختلف بھی ہیں، بخاری کے لفظ شاید 561 نمبر صفحہ بخاری کا پہلی جلد کا، غور سے بخاری کے لفظ یہ ہیں، صحابی نے عرض کیا لا شیء، لا شیء، یہ لائے نفی جنس ہے، یہ جنس عمل کی نفی ہے، لا شیء۔ سمجھ آئیے تو انو یہ انہوں سمجھ آئیے تو انو بھی سمجھا دینا۔ سرکار کو پوچھا حضور قیامت کدو آئے گی؟ سرکار نے فرمایا عمل ہے ہی پلے، اے ہو سکتا ہے کہ صحابی ہوئے تے عمل نہ ہوئے، اٹ از امپوسیبل۔ جملہ ریپیٹ ہو گیا، معذرت دینا، پھر بھی سبحان اللہ آکھ دے ہو۔ اچھا کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا صحابی ہو اور عمل نہ ہو؟ لیکن صحابی نے عرض کی تھی لا شیء، ایدہ پنجابی ترجمہ عرض کی تھی آقا ککھ نہیں پلے، کوئی عمل نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی عمل نہیں ہے۔ حالانکہ صحابی نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا، صحابی کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یار اللہ کی قسم ہے غیر صحابہ ساری مخلوقات غیر صحابہ
ایک طرف ہوں ان کی ساری زندگی کی نمازیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں، اور صحابی رسول کا رسول اللہ کی اقتداء میں ادا کیا ایک سجدہ، بھائی سبحان اللہ، بڑی مہربانی، چلو سمجھ گئے ہو، بس اتنا کافی ہے۔ پھر کیا کہا؟ لا شیء۔ اب میں شارٹ کرتا ہوں، وگرنہ اسی پر رات گزار دوں، میں شارٹ کرتا ہوں تو عرض کیا، سرکار نے فرمایا بھئی اتنا پھر پرجوش کیوں ہے؟ ادھر کہتا ہے عمل کوئی نہیں ہے، ادھر کہتا ہے قیامت کدو آئے گی، تو پھر کوئی شاید، یا رسول اللہ ایڈا بھی میں خالی دامن نہیں ہوں، اتنا بھی تہی دامن نہیں ہوں، بالکل بھی کنگڑا نہیں ہوں۔ ایک عمل ہے جڑا لکا کے پھرنا، جڑا چھپا کے پھرنا۔ اب میرے آقا نے فرمایا پھر ڈسکلوز کر ہے کہ بخا سارے نو دس، تاکہ میرے انہاں غلاماں نو بھی پتہ چلے کہ حسنین آباد دی اس جامع مسجد اندر بیٹھے ہوئے میرے غلاماں نو بھی پتہ چلے کہ جو دعوت تہاڈا ہے 14 صدیاں پہلے اوہی دعویٰ نبی دے صحابہ دا ہوندا سی۔ آج ہمیں لوگ سکھاتے ہیں دین کیا ہے، ہمیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں عمل کی بات نہیں کرتے سنی، رضوی صاحب کہتے ہیں عمل کی بات نہیں کرتے۔ میں کہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز تیرے بابے نے پڑھی ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے کہا 90 لاکھ کو کلمہ تیرے بابے نے پڑھایا یا ساڈے بابے نے؟ بڑا آیا عمل والا۔ میں نے کہا ایک عیسائی کے ہمسائیگی میں کوفہ کے اندر وہ ڈیلی دیکھتا تھا ایک کھجور کا خشک تنا، رات کو دیکھتا تھا ساری رات نظر آتا، ایک دن صبح اٹھا تو وہ نظر نہیں آیا، تو وہ حیران ہوا، اس نے کسی سے پوچھا یہاں کھجور کا تنا ہوتا تھا وہ نظر نہیں آیا، تو کسی نے کہا او بھائی او کرسچن صلیب کے پجاری، وہ کھجور کا خشک تنا نہیں تھا، وہ اہل سنت کا امام تھا جو ساری رات کھڑے ہو کر رب کی عبادت میں حص و حرکت کیا کرتا تھا، نام اس کا امام اعظم ابو حنیفہ تھا۔ ہمیں بتاتے ہو کہ تم عمل والے آ گئے، تمہارے عمل وہ ہیں جس کو عملوں پہ ناز تھا۔ جب اللہ نے فرمایا جھک جا، انہوں نے کہا جی میں 6 کروڑ سال عبادت کی تھی، میں کیوں جھکا؟ یہ تو کل تخلیق ہویا ہے، میں دے سامنے جھک جاواں؟ His worship life 60 million year، 6 کروڑ سال میرے رب نے ایسے لپیٹی اور منہ پہ ماری، فرمایا چک get out from paradise immediately، get out now at the spot this time، get out۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تیرے پاس عمل ہے ادب نہیں ہے، عمل ہے اور ادب نہیں ہے، تجھے عملوں پہ ناز کرتا ہے۔ وہ انڈسٹریل بزنس مین، ملینئرز، بلینئرز، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، بلیکیے، رشوت خور، حرام خور، سود خور، ساری زندگی قوم دے پیسے چوس چوس کے جدو بڈھے ہو جاندے نے، قبر نیڑے آندی ہے، تھر تھر کام رہے ہوندے نے، ہن اندروں تو انہاں نو خوف لے کے پیا ہوندا، ہن اندر جاواں گے کیویں؟ یہ جا کے انہاں نو تقریر سناندا ہے کہ قبر میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، وہ کمبن لگ جاندے نے، ساری زندگی جو کرتوتا جو گزاری ہوندی ہے سارا کچھ کٹ کے دے سامنے رکھ دیندے نے، اے لپیٹ کے ابو زید سروجی دی طرح اپنے حجرے چلا جاندا۔ یہ ابو زید سروجی انہاں نو سمجھ آیا، یہ مولانا نصیر صاحب کو سمجھ آیا ہونا، انہاں دا نام نصیر ہے نا، میں نے تھوڑا تھوڑا ڈاؤٹ سی ویکھ لو، میں کنفرم کر لوں۔ اسلامیہ علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، پوری دنیا میں جن کا نیٹ ورک تھا، جن کے والد ماجد کی وجہ سے دنیا پاکستان کو جانتی تھی، سفیر اسلام حضرت مولانا
شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ، ان کا نور نظر حضرت مولانا شاہ احمد نورانی لیبیا، عراق، شام، مصر کے صدور جن کو ویلکم کرنے کے لیے ایئرپورٹ میں آیا کرتے تھے، جب دنیا سے گئے ہیں تو انہوں نے کہا، ایجنسیاں پیچھے پڑی کہ ہم دیکھیں نورانی کتنی پراپرٹی بنا کے گیا ہے، تو بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ ساری زندگی کچھی میمن مسجد کے حجرے میں گزار کے گیا ہے۔ یہ میں نے مسجد کا نام لیا ہے، کچھی میمن مسجد نہیں کہا، کچھی میمن مسجد، ان کو پتہ ہے صدر کراچی میں کچھی میمن مسجد چھوٹی سی مسجد تھی جس میں اس فقیر نے امام نورانی کے پیچھے جمعے پڑے ہیں، اور سیڑھیاں چڑھ کے لیفٹ سائیڈ کا وہ حجرہ جہاں ساری زندگی گزری ہے۔ پھر ابھی کی بات ہے، وہ مرد مجاہد جس کی ایک للکار سے امریکہ کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا، سمجھ آئیے نا، پوری دنیا کے کردو گلو کانپنا شروع ہو جاتے تھے، تھر تھلی مچ جاتی تھی، جسے دنیا امیر المجاہدین کہتی ہے۔ پھر ایجنسیاں لگی رہی، انہوں نے کہا دیکھے تو صحیح، بالآخر کہا کہ نہیں، وہ بھی رحمت للعالمین مسجد کے اس حجرے میں زندگی گزار کے گیا ہے، آج تک کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ یہ بزرگ کن کے ہیں؟ یہ اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ سنی یہ کہتا ہے کہ عمل ہم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا، لیکن عملوں پہ مان نہیں ہے، مان مصطفیٰ کی نوکری پہ ہے، پاکوں کی محبت پہ ہے، ولیوں کی محبت پہ ہے، ان کی غلامی پہ۔ سر کعبہ میں سمیٹتا ہوں، شان غوث اعظم جمعے پہ آپ کو گولڑوی صاحب سنائیں گے، سنائی ہوگی، ٹھیک ہے، میں یہی بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ سرکار نے پوچھا کہ کیا عمل ہے، لے کے کیا جائے گا؟ عرض کیا ایک عمل ہے، بیٹھے ہو تو سناؤں؟ فرمایا بتاؤ نا، ان کو بتاؤ نا۔ اچھا یہ مکالمہ ہو رہا تھا نا حضور اور حضور کے اس غلام کے درمیان، تو اس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، تو صحابہ اکرام بھی بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے، یار کیا مکالمہ ہے یار، ہن ویکھیے گل مکدی کتھے ہے، گل مکدی کتھے ہے؟ تو سرکار عرض کی تھی الا انی احب اللہ ورسولہ۔ انی عربی تو تمہیں سمجھ آنی چاہیے، انی عربی تو سمجھ آنی چاہیے۔ چلو پھر میں کہنا، عرض کیا کوئی عمل نہیں ہے الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں ایک عمل ہے کہ یا رسول اللہ میں تھوڑے نال پیار کرنا۔ سبحان صدقے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا یہ لفظ تو یہ ہے، بعد میں کوئی یہ نہ کہے الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے، تو میں نے ڈائریکٹ کہہ دیا حضور آپ سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ یہ دو نہیں ہے، میں دلیل دے دوں؟ چلو دلیل دے دے۔ تو ایک بندہ حضور کے پاس آیا، عرض کہ حضور میں مومن کب بنوں گا؟ فرمایا جب اللہ سے محبت کرے گا۔ میں جلدی کہنے لگا، جملہ سننا غور سے، بچے ادھر دیکھ، یا رسول اللہ میں مومن کب بنوں گا؟ فرمایا جب اللہ سے محبت کرے گا۔ اچھا اللہ سے اللہ کا محب کب بنوں گا؟ فرمایا جب اللہ کے رسول سے محبت کرے گا۔ بات کلیئر ہو گئی، سغرا کبرا مل گیا۔ تو حضور کی محبت، اللہ کی محبت۔ عرض کیا میں آپ سے پیار کرتا ہوں، تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ پیار دی گل کر رہے ہیں، کوئی عمل دی گل بھی کر رہے ہیں۔ اے دو نمبر مولوی جڑی گل کر دے رہے ہیں، یعنی عمل اپنی جگہ، ہاں عمل تو ہے عمل ہے، لیکن عمل میں روح محبت کی ہے، عمل میں جان محبت کی ہے، عمل میں قبولیت محبت سے ہے، عمل کی پذیرائی ادب سے ہے، عمل کی شروعائی عشق سے ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو سب کچھ رائے گا ہے۔ عرض کیا جی میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا کنگریچولیشنز، نہ آکھو سبحان اللہ، مرضی تھوڑی، نہ تو عربی سمجھ آندی ہے، نہ تو انگلش سمجھ آندی ہے، اور تسی کون لوگ ہو یار؟ پنجابی سمجھ آندی ہے تو پھر اگلی باری میں جدو بلاؤ گے تو چاہ دا تھرمس رکھنا، تو پھر میں پنجابی والی تقریر سور والی سناواں گا، ٹھیک؟ پھر پنجابی والی سناواں۔
وہ چائے دے تھرمس نال، خاص طور تے انہاں دناں جنہاں دناں گلا تھکیا ہوے. اچھا جی سپلائی چائے دی ہوندی رہے تو پھر ٹھیک ہوندا. محبت نال میں گل سمیٹن لگا، ایک باری جاگو ذرا. تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ. جی دا ہاتھ تھلے پھڑ کے اتنے کر دینا. تاجدار ختم نبوت. اچھا جی عرض کیا جی میں محبت کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا پھر مبارک ہو، مبارک ہو. فرمایا مبارک ہو. سرکار مبارک دے، فرمایا مبارک ہو. فرمایا اس لیے کہ پھر قانون یہ ہے کہ المرء مع من احب. فرمایا تو محبت کرتا ہے مجھ سے تو پھر قانون یہ ہے. یہاں بھی وہی بات کہ اللہ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ہر جگہ ہی ہے. سرکار نے فرمایا کہ اچھا مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر قانون یہ ہے جو بندہ جس سے محبت کرتا ہوگا وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا. جنت میں اسی کے ساتھ ہو. اب کتنے خوش بخت ہیں آپ غوث پاک سے محبت کرتے. اچھا کوئی گھوڑے نال پیار کرتا ہے، کوئی کھوتے نال پیار کرتا ہے، کوئی ککڑ نال، کوئی کتے نال. اور وہ کہتے ہیں نا کہ نماز میں بیل یا گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوتی. میں کہ صدقے میں کہ تانوں کھوتے تے ڈگے مبارک، سانو آمنہ دے لال مبارک. جیڑا جی دے نال پیار کر دے او دے نال ہی ہوئے. کئی لوگاں دی تقریراں تے تحریراں چ کان دا بڑا ذکر ملدا ہے. کان زاغ معروف ہیں، انہاں نوں کان مبارک. سمجھ آئیے. اب آپ کن سے پیار کرتے ہیں؟ داتا صاحب سے، بابا صاحب سے، ٹھیک ہے نا، خواجہ غریب نواز سے، تاجدار گولڑا سے، سلطان العارفین سے. بولیے یار. امام ربانی سے، شیخ عبدالقادر جیلانی سے، امام محمد رضا سے، محدث اعظم سے، امام نورانی سے. آپ پیار کرتے ہیں، میں نے پہلے کہہ دیا ہے، امام علی مقام سے. آپ پیار کرتے ہیں سیدہ کائنات سے، مولا علی سے، عثمان علی سے، فاروق اعظم سے، صدیق اکبر سے. منڈا پریشان ہوئی جا رہا ہے، نال والا بھی اگے گلا خراب نے، پھر اتنا زور لائی جاندے نے تے ٹائم بھی بدائی جاندے نے. چلو پاجی تسی جا کے سیدھا کرو اپنا کام، میں آیا. ٹھیک ہے چلو خیر. محبت نال ذرا. تاجدار ختم نبوت. سرکار نے فرمایا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے. حدیث پوری سننی ہے 50 سالی. رضوی صاحب حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں بچوں؟ عام طور پر حدیث یہاں تک بیان کر کے ختم کر دی جاتی ہے کیونکہ نعرہ لوان والی گل اتنے آ جاندی ہے. وہ اس واسطے تے ختم اگے 50 والی گل تے اگے ہے. حضرت انس فرماتے ہیں اسی حدیث کے لفظ، حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جب سے ہمیں ہماری ماں نے جنا ہے نا اس وقت سے لے کر آج تک. یہ میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں فما فرحنا بشیئن میں یہ شیئن نکرہ ہے اور ماں نافیہ نکرہ تاتن نفی ہے. یہ عموم کا فائدہ ہے، کیٹیگوریکل نفی ہے، کراس دا بورڈ نفی ہے، اول تا آخر نفی ہے. تو حضرت انس کہہ رہے ہیں، حضرت انس کہہ رہے ہیں جب سے ہمیں ہماری ماں نے جنا ہے نا اس وقت سے لے کر آج تک ہمیں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی زبان رسالت سے یہ جملہ سن کے خوشی ہوئی ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اب سمجھ آئیے آپ کو صحابہ کا عقیدہ کہ اب آگے سنو.
حضرت انس کہتے ہیں کیوں خوشی ہوئی؟ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ انا احب النبی سبحان اللہ، و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم و ان لم اعمل بمثل اعمالهم۔ بندہ پھر پریشان ہو، اینو پتہ جتوں میں طرز چاہ جاواں اتوں تقریر نویں شروع ہو جاندی۔ آج نہیں ہوئے، آج اتھے سے بیٹھا رہے۔ سبحان اللہ اچھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس لیے کہ میں تو محبت کرتا ہوں مصطفیٰ سے، میں محبت کرتا ہوں نبی کے یار غار سے، میں محبت کرتا ہوں مراد رسول عمر ابن خطاب سے۔ تین کا نام لے کے حضرت انس نے کہا اب اگرچہ میرے عمل ان تین ہستیوں کے عملوں جیسے نہیں ہیں، لیکن چونکہ میں محبت کرتا ہوں ان سے، لہذا زبان رسالت پہ کامل یقین ہے میں جنت میں انشاءاللہ انہی تینوں کے ساتھ ہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان غوث پاک، علماء حق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اس لیے اب میں جب نکلوں گا آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھے بچے ہیں، تو آپ نے بھاگنا نہیں ہے میرے پیچھے، ٹھیک ہے نہ؟ سلام دعا دھکم پہلے آرام سے بیٹھے رہنا، میں تھوڑا سا ایسے ہو جانا تاکہ میں نیوا ہو کے نکل جاؤں، سجے کبے ہو جانا میں بیٹھے رہنا، حضرت سارا پروگرام جی میں اگے سنبھالن گے تاکہ پروگرام بھی ڈسٹرب نہ ہوئے تو میں بھی ڈسٹرب نہ ہوں۔ لہذا میں نے کیا کہا تھا، ڈیفینسو نہ ہوا کریں۔ یار کتنا پاکیزہ مسلک آپ کو ملا ہے، کتنی پاکیزہ فکر ملی ہے، اسی پر قائم رہو، اس کو اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرو، ٹرانسفر کرو۔ بھئی جھوٹا شرمائے سچا کیوں شرماتا ہے؟ وہ نفرت کرنے والے شرمائے، آپ تو سب سے محبت کرنے والے ہیں، لہذا ڈیفینسو نہ ہوا کریں، اوفینسو رہا کریں، سینہ تان کے کہا کریں کہ ہاں الحمدللہ ہم نفرت والے نہیں، ہم محبت والے ہیں، ہم اعتراض والے نہیں، ہم احترام والے ہیں، ہم گھٹانے والے نہیں، بڑھانے والے ہیں، ہم جلنے والے نہیں، خوش ہونے والے ہیں، ہم کلاشنکوف والے نہیں، لا خوف والے ہیں، ہم پستول والے نہیں، لاہور والے ہیں، ہم تلوار والے نہیں، کردار والے ہیں، ہم کرسی والے نہیں، آیت الکرسی والے ہیں، ہم شرارت والے نہیں، شریعت والے ہیں، ہم بم بارود والے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دم درود والے ہیں۔ جس سے محبت کرتے ہو، رضوی صاحب ساری زندگی مجاہد اہل سنت، مجاہد ملت علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب کے ساتھ رہے، پھر وہاں رہتے ہوئے پتہ نہیں کن کن بزرگوں کی صحبت ملی، خدمت کا موقع، زیارت کا موقع، آپ لوگ جن کے ساتھ رہے، اللہ کی قسم ہے یار ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم جن سے پیار کرتے ہیں انشاءاللہ ہم انہی کے ساتھ ہوں گے۔ بابا جی امیر المجاہدین اس لیے کہا کرتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار، بابا جی کہتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون ہوتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔